باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات جناب محترم بخاری صاحب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے آواز بلندتر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور جامع سورہ، ایک ایسا سورہ کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے جو وعدہ کیا تھا وہ کربلا کے بعد پورا ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، اے میرے عاشق، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر عطا کر دیا۔ خیر مطلق اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے۔ مقائسے ہوتے رہیں گے، کچھ لوگ اپنی آبائی اور روائی اور مزاجی مشکلات کا شکار رہیں گے کہ اب یہ کہہ دیا ہے تو اس پہ ڈٹے رہو، چاہے وہ جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہو نہ کہا ہو۔ لیکن نبی مکرم کو اللہ نے جو خیر مطلق عطا کیا وہ آہستہ آہستہ روشن ہوتا جا رہا ہے کہ نبی کا خانوادہ، سیدہ کی اولاد مطلقاً خیر ہے۔ یہ ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس کا مقام ہے، آپ ذرا کبھی سنی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مسلمانوں کے فرق اور ان کے مسالک کے درمیان مسائل کو اور جن باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے ان پر ایک مرتبہ توجہ کیجیے، اور پھر مسلمان کی موجودہ حالت پر توجہ کیجیے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں مسلمان کی موجودہ حالت ہے وہ ایک مرتبہ دیکھیے، اور مسلمان رہنما کس کام میں مصروف ہیں وہ ایک مرتبہ دیکھیے۔
تو آپ کو سوائے افسوس کے، سوائے اس بات کے کہ شاید انہیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ اصلی مسئلہ کیا ہے. یعنی اگر مسلمان کو قتل کر دے اس بنیاد پر کہ وہ حیاتی ہے اور جو قتل کر رہا ہے وہ مماتی ہے، یا وہ مماتی ہے جو قتل کر رہا ہے وہ حیاتی ہے، یعنی حیاتی مماتی اور مماتی حیاتی کو، اور کوئی ایسے نماز پڑھنے پر اور کوئی ویسے نماز پڑھنے پر ایک دوسرے کو اگر قتل کر دے تو ایسی حالت میں اندازہ کیجئے کہ مسلمان رہنما کس کام میں مصروف ہے اور مسلمان امت کس مشکل میں مبتلا ہے. جب ان سارے حالات کو ایک دفعہ دیکھ لیں، میں اسی حد تک اشارے میں بات کروں گا، متحمل ہی نہیں ہے لوگ، سچ سننے کو تیار ہی نہیں، حق بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اتنا اپنی ذات اور اپنی انا کا گرفتار ہیں، اتنی اپنی ذات کے اسیر ہیں کہ وہ دین اسلام مسلمان کو کچھ بھی ہو جائے بس ان کی بات خراب نہ ہو. یہ اس وقت مسلمانوں کی زبوں حالی ہے. ایسے حالات میں ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا اہل بیت کے دروازے پر ایک لمحے کی حاضری دیجئے، ایسا سکون ملتا ہے، ایسا اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس نے حسین جیسی نعمت عطا کی ہے. حسین کو تاریخ میں گم نہیں ہونے دے گی. اکیلے نہیں آئے کربلا میں، یہ جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا. کیا خوب کہا ہے یہ دو مصرے. میں کہتا ہوں ان دو مصروں پر بہت بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں اجر و ثواب نصیب ہوگا شاعر کو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کربلا کا معرکہ کسی مسلک کا معرکہ نہیں تھا، کربلا کا معرکہ کسی دین دھرم کا معرکہ نہیں تھا، کربلا کا معرکہ انسانیت کا معرکہ تھا. اگر آمادہ ہے میرے ایک جملے کو سننے کے لیے، اللہ نے نبی مکرم کو مبعوث کس کے لیے کیا ہے؟ تمام انبیاء کو تو ایک شرط پر بعثت، ایک شرط پر رسالت دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ بما بعثتم. سرکار معراج پر جب گئے، سرکار سے اللہ نے کہا ذرا ان نبیوں سے پوچھو تو صحیح جو سرکار کا استقبال کرنے آئے تھے. تمام انبیاء کرام نبی کا استقبال کرنے آئے. اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو تو صحیح بما بعثتم بما ارسلتم، تمہیں کس شرط پر اللہ نے نبوت دی ہے، کس شرط پر اللہ نے تمہیں نبوت دی ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی توحید کے اقرار پر، آپ کی رسالت کے اقرار پر، اور علی کی ولایت کے اقرار پر. جی ہمیں اللہ، رسول اور علی کی ولایت کے اقرار کرنے پر توجہ ہے آپ حضرات کی. ہمیں اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے. لفظ اقرار ہے، ایمان نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں. لفظ اقرار ہے روایت میں. اقرار کا مطلب ہے زبان سے بولنا. یعنی انبیاء کرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے تھے. اب مسلمان ہم سے نہیں پوچھیں کہ کلمہ بڑھایا کب ہے، تم بتاؤ کہ گھٹایا کب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندتر صلوات.
اللہ نے انبیاء کرام کو ان 3 اقرارات پر شرط کے طور پر نبوت دی ہے، اور نبی مکرم کیا فرما رہے ہیں؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں جی، اخلاقیات کو کمال دینے کے لیے۔ عزیزان گرامی محسوس کیجئے گا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ہرگز کوئی مسلمان، عام مسلمان نماز کی، روزے کی، حج اور زکوٰۃ کی مخالفت نہیں کر سکتا، تو اس ممبر سے کیسے اس کی مخالفت ہوگی؟ میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ جملہ محسوس کیجئے گا۔ اللہ نے نبی مکرم کو نماز پڑھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، روزہ رکھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، اللہ نے حج کروانے کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے، اور جلدی جلدی اس لیے بولوں گا کہ کسی کو کلپ کاٹنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سب سے بڑے دشمن تو خود ہمارے ہی عزیز ہیں، اپنے ہی مکتب کے دشمنی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اللہ نے سرکار کو بربنائے اولویت نماز پڑھنے اور روزہ رکھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ جس کا اخلاق بہتر ہو جائے، توجہ، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، ناممکن ہے، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے ناممکن ہے کہ وہ اللہ کا سجدہ نہ کرے۔ یہ کیسا اخلاق والا ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو اللہ کو ہی یاد نہ کرتا ہو؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو روزہ ہی نہ رکھتا ہو؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو حج پہ ہی نہ جاتا ہو؟ یہ جتنے بھی احکامات ہیں، یہ جتنے بھی عبادات ہیں، یہ سب اخلاقیات کا جلوہ ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ ہے، اخلاقیات کا اظہار ہے۔ میرا اخلاق اگر اچھا ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سلام کروں گا، میرا اخلاق اگر اچھا ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے لیے جگہ دوں گا، آپ کو جگہ دوں گا، ہٹوں گا، بٹھاؤں گا، آپ کے لیے رستہ فراہم کروں گا، رستے سے رکاوٹیں ہٹاؤں گا۔ یہی کچھ ہے نا اخلاقیات کی بہتری۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کا اخلاق ساری دنیا کے لیے تو اچھا ہے اور اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سب کا تو یہ ادب کرتا ہے مگر اپنے رب کا ادب نہیں کرتا۔ دقت چاہوں گا، اور رب کا ادب بھی ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا اگر بات جا رہی ہو، مجھے اندازہ رہے کہ آپ مجلس میں موجود ہیں۔ رب کا ادب بھی مصطفیٰ سرکار کی طرح کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ جی صلو کما اصلی نہیں کہا ہے سرکار نے، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ توجہ، جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو سرکار کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ توجہ ہے، جسے شاعر 2 مصروں میں کیا خوب کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، عاجزی کے ساتھ دیکھنا میری فقر اور میری عاجزی کا اظہار تھا، مجھے دیکھنا عاجزی کا اظہار تھا، اپنے معشوق کو دیکھنا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ، ایک جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں آج کے اس تاریخی اجتماع میں، سالانہ بڑے اجتماع میں، اور اس امام بارگاہ کی اس سالانہ مجلس اعزاء میں۔ اور بہرحال اداروں میں ہم آہنگی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہے اور بہتر ہوگی، اور معاملات کو بہتر انداز سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسئلے بہت زیادہ ہیں، تو مسئلوں کو کم کرنے والا ہمیں پسند ہے، مسئلوں کو بڑھانے والا ہمیں پسند نہیں ہے۔
تو مسئلوں کو کم کریں، مجموعی طور پر ہم سب ایک دوسرے کے مسئلوں کو کم کریں، حل کریں، حل نکالیں ایک دوسرے کا۔ جی میں کچھ کہہ رہا ہوں، صلو فلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، سجدے میں سر ہے، پشت پر حسین ہے۔ اور جی میرے مولا نبی نے سر نہیں اٹھایا، سجدے کو طول دیا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، حسین کا ذکر سجدہ طویل کروائے، سجدہ چھٹوائے نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک پیغام تو یہ ہے، ایک پیغام تو یہ ہے کہ حسین کا ذکر سجدے کو لمبا کرواتا ہے، سجدہ چھٹواتا نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں تھے یا حالت نماز میں تھے تو اللہ کی یاد میں تھے یا نہیں؟ تو جب اللہ کی یاد کے ساتھ حسین کی یاد مل جائے تو اسے شرک نہ کہنا بلکہ یاد الہی کا حسن کہنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی اللہ کی یاد کے ساتھ جی حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، حسین مشروطیہ امام زمانہ بلند صلوات۔ توجہ آپ لوگ کی۔ اب میرے پاس میری زندگی جیسی ہو گئی ہے تو وقت کی قلت ہو گئی ہے، تو کچھ باتیں رضوان بھائی کو اور ملک صاحب کو اور ڈاکٹر محمد علی ان کے بھائی کو کہنے کا دل کر رہا ہے، مگر یہ کہیں گے جی ممبر سے کیوں کہہ دیا، پہلے بولتے یا ممبر سے اتر کے بولتے۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ بس یہ میں نے کہہ دیا، یہی تو کہنے کا طریقہ ہے۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ بھائی آپ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، مسجد تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ہال تک، ذرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ اور باہر روڈ پر جو لوگ ہیں، جو گلیوں میں لوگ ہیں، بیویاں، تمام خواتین، تمام مرد، بچے، بوڑھے، سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ کچھ کہنے کی منزل سے گزر رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ نبی مکرم نے کہا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو اب سرکار نے یاد حسین سے اپنی نماز کو طول دیا ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ نمازیں اللہ کو بڑی عزیز ہیں جو جذبہ حسینی کے ساتھ ہوں، لہٰذا جب سجدے میں سر ہو اور پیشانی خاک کربلا پڑھو تو ایک خاص حسن بنے گا نماز کا۔ سجدہ بھی ہو تو ایسا ہو کہ جو حسین کی یاد میں ہو، یعنی اللہ کو وہ سجدہ چاہیے کہ جس میں سر کٹانے کا جذبہ ہو، اللہ کو وہ سجدہ چاہیے جس میں گھر لٹانے کا جذبہ ہو۔ اور بات اخلاقیات کی ہے، یعنی کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اخلاقیات بہتر ہوں اور وہ عبادت گزار نہ ہو، کسی کے اخلاقیات بہتر ہوں وہ انسانی جذبہ نہ رکھتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انسانی جذبات اور اخلاقیات، ایک کوشش، چلے ہم ایسے سوچ لیتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو اداروں میں تناؤ نظر آئے، انجمنوں میں، ٹرسٹوں میں، حتیٰ سرکاری اداروں میں، حتیٰ کسی بھی جگہ آپ کو اگر تناؤ کھچاؤ نظر آ رہا ہے، آپ 10 دن کی تحقیق کریں یا 2 گھنٹے کی تحقیق کریں،
دیکھنے اور جاننے والے ایک لمحے میں بتا سکتے ہیں کہ اخلاقی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اخلاقی کمزوری کا ہے۔ کہیں انانیت ملے گی جس کی وجہ سے بات لمبی ہو گئی، یعنی وہ قصہ لمبا ہو گیا۔ کہیں انانیت ملے گی، کہیں خود پسندی ملے گی، کہیں مادی مفاد ملے گا، جی کہیں کرسی کی طلب اور جاہ و منصب کی طلب، منصبوں کی طلب، جنرل سیکرٹری ہو جائیں، صدر ہو جائیں، فلاں مینیجنگ ہو جائیں اور فلاں چیئرمین ہو جائیں، اس کی آپ کو طلب ملے گی۔ گھوم پھر کر وہی بات آئے گی جو سرکار نے فرمایا کہ مجھے اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اپنی اب تک کی گفتگو کا نتیجہ جملہ دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کیا یہ اخلاقیات کی انتہائی کمزوری نہیں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مانا جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں گے۔ کربلا کا واقعہ اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کا واقعہ ہے۔ امام حسین نے اخلاقیات کو کمال تک پہنچایا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر ہی خیر عطا کر رہے ہیں، چاہے یہ لٹ پٹ جائیں مگر امت کو ان سے فائدہ ہوگا، چاہے ان کا نقصان ہو جائے مگر امت کا انہی کے ذریعے سے بھلا ہوگا۔ اور صرف امت نہیں، انسانیت، ہر انسان حسین کے دروازے پر آ کر کہے گا حسین میرا ہے۔ ہر انسان اعزاز محسوس کرے گا۔ یہ رستے کی رکاوٹیں ہیں کہ دہشت پھیلا کر حالات کو خراب کر کے سبیلوں کو اٹھوا دو اور عزاداروں کو مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں۔ میں ابھی نہیں چاہتا کہ ہاتھ اٹھواؤں کہ اس مجلس میں سنی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ میں ان آپ کے نوکروں میں سے ہوں جنہیں ایک بڑی تعداد اہل سنت کی سننے آتی ہے، اور یہ در حسین ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اور شیعہ ویسے بھی امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ جملہ اگر لینا چاہتے ہیں تو ہدیہ کر دوں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سبیلوں کا مسئلہ، ماتم، عزاداری، نوحہ، علم، مجلس، اس کا مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، اہل دل کا مسئلہ ہے۔ جو بھی اہل دل ہوگا وہ حسین کا نام لینا اپنی عزت سمجھے گا۔ اس میں رکاوٹ ڈالنا، اس کے لیے پریشانیاں بڑھانا، اس کے لیے الجھنیں بڑھانا، یہ کسی طور بھی معقول نہیں ہے۔ اور دیکھیے وقت گزر جاتا ہے، کردار رہ جاتا ہے، انسان کو اپنے کردار کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں ان کا بھی وقت گزر گیا جن کے گلے کٹے، اور ان کا وقت بھی گزر گیا جنہوں نے چھری چلائی، مگر بتائیے کہ تاریخ کس کا ساتھ دے رہی ہے، مستقبل کس کا ہے؟ میرے بچوں جوانوں، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لینا، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ ذرا کل تک انتظار کر لو، مستقبل انہی کا ہے جو مظلوم ہے۔ کہیں اگر کھڑا بھی ہونا، بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری عزت میں اضافہ ہے کہ بڑی تعداد جوانوں کی مجلس میں ہے، کہیں اگر کھڑا بھی ہونا نا کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہونا کہ جو مظلوم ہے، ظالم کے برابر میں جا کے کھڑے نہ ہونا، مظلوم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا، چاہے وہ اکیلا ہو۔ میں آپ کو حسین مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مستقبل انہی کا ہے جو آج مظلوم ہے۔
पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ईंट का जवाब ईंट से नहीं देंगे, सब्र से देंगे, बर्दाश्त से देंगे, तहम्मुल मिजाजी से देंगे। अय्याम अज़ा यानी अय्याम सब्र। अज़ा का लुग़वी माना है सब्र के। ताज़ियत, फलां को ताज़ियत करने गए थे, यानी उनको सब्र की तलक़ीन करने गए थे। अय्याम अज़ा यानी अय्याम सब्र। और सब्र का एक मुज़ाहिरा ये है कि हम रो रो कर गुस्सा अपने सीने में जमा करते हैं। जब हमें खबर कोई जाकिर देता है कि जनाब सकीना पर हाथ उठाया गया तो गुस्सा आता है ना, इस गुस्से को हम रो कर अपने अंदर जगह बनाते हैं। जब हमें कोई जाकिर बताता है कि जनाब ज़ैनब के सर से चादर उतारी गई तो हमें गुस्सा आता है। इस गुस्से को हम अपने अंदर जमा करते हैं आंसुओं की सूरत में, इसे अपने सीने में। हज़रत मुख्तार का जुमला है, मुख्तार सक़फ़ी का जुमला है, कहते हैं इस गुस्से को गिरिए की सूरत में, हुसैन पे गिरिए की सूरत में अपने सीने में जमा करो, ताकि जब हुसैन का वारिस आए तो तुम इस गुस्से को निकाल सको। बख़शनूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। और वारिस हुसैन तन्हा न रहने पाए। अजीज़ो, मज़मून में ये चाहता था उससे कुछ गुरेज़ ऐसा हुआ कि जो पसंदीदा गुरेज़ है, और वो ये कि अखलाकियात को बेहतर करने की ज़रूरत है। करबला यानी अखलाकियात। जॉन का लाशा भी किसी और को उठाने नहीं दिया था। हुर के बेटे का लाशा खुद इमाम हुसैन ने उठाया, और जब हुर ने बढ़ के कहा ना कि ये गुलाम ज़ादा है, इसका लाशा मौला मुझे दे दे, तो इमाम ने फरमाया जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, अजरुकम अल्लाह। कोई था करबला में जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे कि आगे बढ़कर इमाम हुसैन से कहता कि जवान की मैयत बाप नहीं उठाता, मगर ज़हरा का दाद गरीब है। बराबर से जनाब ज़ैनब के सलाम की आवाज़ है। मुड़ कर देखा तो जनाब ज़ैनब खड़ी थी। फरमाया भाई, अली अकबर का लाशा ज़ैनब उठाई। जनाब ज़ैनब ने भाई के साथ अपने भतीजे का लाशा उठाया। अजरुकुम अल्लाह। अज़दारों, बस बात मेरी मुकम्मल हुई कि करबला अखलाकियात की महराज है। अपने खुल्क को, अपने अखलाक को बेहतर करना है। किसी से नफ़रत नहीं करनी, किसी को अपना दुश्मन समझना ही नहीं है। अगर कोई खुला दुश्मन भी है, अलनी, जिसने ढोल पीट कर हमारी दुश्मनी की है, उससे भी इसलिए नफ़रत नहीं करनी कि हुनर तो ये है कि उसकी जो फ़िक्र है उसे मारा जाए, उसके बदन को कोई नुकसान ना होने पाए, उसको समझाया जाए। मैंने कितने ही लोग देखे हैं जो मामूली से बेहतर अखलाक की वजह से हुसैन के दरवाजे पर आ गए। जी, एक सुन्नी जवान मुझसे कह रहा था कि मैं मशी में था और एक तबर्रुक बट रहा था लुबनानी खेमे से, मौक़िफ़ से, लुबनानियों का मौक़िफ़ था। तो कहने लगा मेरा दिल कह रहा था कि मैं वो खाऊं, मगर रश बहुत था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा तुम बोलो आवाज़ दे करके मैं सुन्नी हूँ। तो कहने लगा इतने सारे शिया हैं, मैं इनके दरमियान कहूँ सुन्नी हूँ? कहा ज़रा देखना फिर जलवा क्या है। जब उसने दूर से आवाज़ लगा के कहा अना सुन्नी, वो बांटने वाला उस तख्त पे जहाँ खड़ा होकर बांट रहा था उससे उतर आया, पूरा थाल इसके पास ले आया। अखलाक जी। ख़ास तौर पर अगर कोई मेरा भाई आ जाए मजलिस में तो कोई ऐसी बात ना होने पाए, जितना हो सकता है उसका ख्याल किया जाए। ये हुसैन के ज़िक्र का मेहमान है। जो लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं वो एक वक्त आएगा समझ जाएंगे, और बहुत सारे लोग उन जैसे समझ चुके हैं। हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, हम कम नहीं हो रहे। इमाम के अज़दारों में इजाफा है, कोई पीछे नहीं गया। ये इमाम बारगाह छोटा पड़ रहा है, जब बनाया था तो बहुत बड़ा बनाया था,
لیکن امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اور بڑھے گی بات، اور آگے بڑھے گی بات، مستقبل حسین کے بچوں کا ہے۔ جب امام سرخ پرچم اتاریں گے حسین کے گنبد سے، اور یہ پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا، بارڈر ختم ہو جائیں گے، ویزوں اور پاسپورٹوں کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی اب بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ 1 میٹر ہندوستان کی طرف بارڈر پر پاکستان کا پرچم لگا دیں تو وہ پوری ریاست ناراض ہو جائے گی، اور اگر 1 میٹر اس طرف ان کا کوئی بندہ پرچم لگا دے تو یہاں کی پوری ریاست ناراض ہو جائے گی۔ مگر غازی کا علم لکھنؤ میں بھی لگا ہوا ہے، غازی کا علم کراچی میں بھی لگا ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی لگا ہوا ہے، کینیڈا امریکہ میں بھی لگا ہوا ہے۔ پوری دنیا پر حسین کے ذکر کی حکومت ہوتی جا رہی ہے، اور تیزی سے بڑھے گی اگر میں نے اور آپ نے محنت تھوڑی سی بڑھا دی، اپنی توجہ اگر بڑھا دی۔ جیت کس کی رہی، ہار کس کی رہی، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھیں، دشمن یہ سمجھا تھا کہ ہم نے انہیں ہرا دیا، مگر جنہوں نے رسیاں باندھی تھیں ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تھیں، شام میں آج اس زینب کا مزار مرکز اولیاء ہے، اولیاء الہی کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ جس حسین کو ایسے مارا کہ برابر کی بہن زینب نہیں پہچان پائی، امام کا بدن ایسا کر دیا اس دشمن نے، اس حسین کو مارنے والے کی آج نسلوں کا نہیں پتا کہ اس کی نسل سے کون سا خاندان چل رہا ہے اس وقت، لیکن اس حسین کا مزار فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، اولیاء الہی کے آنے کی جگہ ہے۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ زیارت ہوگی تابوت کی، ذوالجنہ کی، علم کی۔ آج کا یہ کراچی کا جلوس امام حسین کا سویم کرنے آیا ہے۔ جی حق ہے کہ امام کے سویم کے عنوان میں ایسے ہی مجمع لگے، اس لیے کہ حسین کا لاشا سویم کے لیے دفنایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو گئے آپ؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام حسین کا لاشا سویم کے دن دفنایا گیا ہے، اور اس غریب امام نے لاشا دفناتے ہوئے بنی اسد سے مدد مانگی ہے۔ امام سجاد، کیا اللہ کا نظام ہے رونے والوں، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا کبھی، اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بیوی کو مانگنا آتا ہی نہیں تھا، حتیٰ اپنے بابا سے کنیز مانگنے گئی، 3 دن تک جاتی رہی، بغیر کچھ کہے واپس آ جاتی۔ تیسرے دن نبی نے آ کے پوچھا فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی سے کہا نہیں جاتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے گئے۔ یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ اجرکم اللہ۔ مولا علی کے ہاں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی اجنبی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا کے سامنے کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، میرے سامنے ایک عورت کو اس کے گھر والے مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ بات اور ہے کہ کیوں مار رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو مارا جا رہا تھا۔ جو علی ایک غیر اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، اس کا کھانا پانی اٹھ جائے، کیسے زہرا پہ چلتا ہوا دروازہ، کیسے سیدہ کی مظلومیت کو دیکھا ہوگا۔ یہ علی کا امتحان سنیں گے عزیزارو۔ امام حسین
کا مزاج یہ تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی، پیاس بہت لگتی تھی، رونے آئے نا آپ۔ جناب زہرا کے جب ساتھ تھے نا امام حسین ولادت سے پہلے، جناب زہرا کے ساتھ جب تھے تو بی بی ایک دن روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئیں، کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کیسے، کیا کہتا ہے؟ بابا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مگر ہر بات کے بعد کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ امام حسین کے مزاج میں امام کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی، فرمایا بیٹا حسن میرے سارے بچوں کو میرے سامنے بٹھا کر افطار کرواؤ، پوتیوں کو، پوتوں کو، نواسہ نواسیوں کو، دامادوں کو، بہوؤں کو۔ علی کے سامنے ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، علی مولا بستر پر ہیں۔ جب کھانا شروع ہوا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ مولا علی کو سہارا دے کر، تکیہ لگایا، سہارا دے کر علی کو بٹھایا، فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ۔ کھانا اور پانی رکھ دیا گیا، فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر میں سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو مولا علی نے ایک لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس حسین کو دیا، کہا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب سب سے زیادہ بھائی کے پانی کا خیال رکھتی تھی۔ اہل بیت کو پتا تھا کہ امام حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ جب مولا حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں سکون مل جائے، حضرت علی اکبر نے جب ایسا کیا تو پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ امام کتنے پیاسے تھے اس کی دوسری مثال دے رہا ہوں۔ عزادارو جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو پہلے تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے۔ آپ نے سنا ہے نا بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بڑا تعلق رکھتی ہیں۔ ذوالجناح بھی ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کس خیمے میں ہے، اسی خیمے کے در پہ پہنچا جہاں سکینہ بیوی تھی، اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہوں۔ بابا کے گھوڑے کی آہٹ سن کر بی بی باہر آئی، کچھ بھی پوچھ سکتی تھی مگر کیا پوچھا گھوڑے سے؟ گھوڑے سے بس اتنا پوچھا یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے وفا گھوڑے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ یعنی اہل بیت کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عزاداروں امام سجاد نے جب قبر بنائی نا امام حسین کی تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے مسافر مارا۔ کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ بہت گریہ ہو گیا، آج کی مجلس مکمل ہو گئی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ ذرا امام سجاد کو سلام کریں۔ جب آج کے دن پہنچے ہیں نا کربلا میں، بنی اسد کچھ کدال، پھاوڑے، کچھ اوزارے، تعمیرات لے کر نکلے تھے کہ امام حسین کے لاشے کو دفنا دیں، کہ کوفے کی طرف سے ایک سوار آتا وہ نظر آیا، آپس میں کہنے لگے گھروں کو چلے جاؤ کہیں یہ حکومت کا کارندہ نہ ہو اور ہماری مخبری ہو جائے اور ہمیں کوئی سزا دی جائے۔ تو دور سے اس سوار نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک آواز دی، آواز یہ تھی بنی اسد رکو، میں ان لاشوں کا وارث ہوں، میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ امام سجاد پہنچے ہیں، امام نے فرمایا ایک بڑی قبر نبش کرو، ایک بڑا گڑھا کھودو، پر ایک بڑی قبر کو بنوایا پہلے امام سجاد نے، اور پھر سارے شہداء کو قطار کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر میں ان کے بدنوں کو لٹایا، اور ایک بڑی قبر جسے آپ کربلا میں گنج شہیدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس ایک قبر میں کربلا کے 72 شہید ہیں۔
وہ سارے شہدائے کربلا ایک ہی قبر میں ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. نہر کے کنارے پہنچے تو ایک ایسا لاشا نظر آیا، سخت جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں، ایک ایسا لاشا نظر آیا جس کا جوڑ علیحدہ تھا. اس لیے کہ جب امام حسین بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آئے تھے نا، تو دشمن یہ سمجھا تھا کہ عباس زندہ ہے، اور 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے اور ہر شخص عباس کے بدن پہ تلوار مارتا تھا. قتلوہ ہو ہربا ٹکڑے ٹکڑے. جس کا قد بڑا دراز تھا اس کا لاشا بہت چھوٹا تھا. چٹائی میں لپیٹ کر امام سجاد نے حضرت عباس کے لاشے کو قبر کے حوالے کیا اور قبر میں لٹاتے ہوئے ایک سلام کیا، سلام ہو اس پر جس کے آسرے پر زینب آئی تھی. چچا آپ کربلا میں ہیں اور پھوپھی زینب کوفے کے بازار میں. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. میرے بچے جوانوں کو پتہ ہے کہ امام کو امام کے علاوہ کوئی اور نہیں دفنا سکتا. معصوم کا جنازہ معصوم دفنائیں گے. لہذا امام سجاد معجزے سے آئے تھے. وہاں کوفے میں امام سجاد ظالموں کو نظر آ رہے تھے کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور امام سجاد کربلا میں بھی تھے، کوفے میں بھی تھے، کربلا میں بھی تھے. اور جب امام نے حضرت عباس کا لاشا دفنا دیا تو پھر ان سے کہا اب چلو میرے ساتھ 2 قبریں بناؤ، ایک سرہانے ایک پائنتی. 2 قبریں بناؤ، ایک پائنتی ایک سرہانے. جو سرہانے قبر بنوائی وہ امام حسین کی، جو پائنتی قبر بنوائی وہ حضرت علی اکبر کی. پہلے حضرت علی اکبر کو قبر میں لٹایا اور لٹاتے ہوئے کہا بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو. اور پھر امام حسین کا لاشا قبر میں لٹایا اور بابا سے کہا بابا آپ کا بچہ آپ کو قبر کے حوالے کرنے آیا ہے اور خود کوفے میں قدم قدم پر قتل ہو رہا ہے. بابا اپنے بچے کے لیے دعا کرے کہ وہ امتحان مکمل ہو جائے. میں نے مجلس مکمل کر دی. امام نے قبر بنا کر قبر کو خاک سے یکساں کر دیا. مگر عزاداروں، رونے والوں میں ایک رونے والے نے مجھ جیسے مجھ سے بہتر، ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ایک ذاکر سے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا. اجر و کمال اللہ، اجر و